ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، یہ بات ہمارے لیے موضوع سخن نہیں ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے ہر فرد کو پڑھنا چاہیے، ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک پورٹل ہے سوائم، اس پر 5000 سے زیادہ کورسز ہیں۔ مٹر کی کھیتی کیسے کی جاتی ہے اس کے لیے بھی 6 مہینے کا ایک کورس ہے۔ آپ میں سے کون جانتا ہے کہ سوائم موکس میسیو آن لائن اوپن کورسز میں مٹر کی کاشتکاری کے اوپر ایک پروگرام ہے؟ آپ لوگ کھیت سے وابستہ بہت سارے لوگ ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ موکس پر ہندوستان میں ہونے والی تمام زراعت کے بارے میں 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک کے کورسز ہیں۔ دنیا بھر کے کھانا پکانے کے کورسز ہیں۔ آپ گھر کی خواتین کو لگائیے کہ صاحب وہ کورس حاصل کریں۔ پڑھنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اگر بامقصد تعلیم و تعلم ہے تو یہ عبادت جیسا ہے، اور یہ ماحول آپ جب گھر میں بنائیں گے تب آپ کے بچے جو ہے تعلیم حاصل کریں گے، تب آپ کے بچے جو ہے آگے بڑھیں گے۔ 2021-22 کی جو ہائر ایجوکیشن کی رپورٹ آئی ہے کہ مسلمان ہائر ایجوکیشن میں 2% کم ہو گئے، حیرت کی بات ہے۔ دوسری قومیں 5 سے لے کر 9% تک آگے بڑھی ہیں اور مسلمان 2% کم ہو گئے ہیں۔ یہ قیامت سے کم نہیں ہے یہ خبر۔ اور اس کو اردو میں ترجمہ کرا کے جب میں نے فیس بک پہ ڈالا تو ہمارے ایک ساتھی نے اس پہ لکھا کہ یہ سب مولانا یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، ہمارے یہاں بہت پڑھائی لکھائی کا ماحول ہے۔ تو میں نے ان کے جواب میں لکھا کہ اس رپورٹ سے پتا چلا کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن کا گراف کم ہے، اور آپ کے تبصرے سے پتا چلا کہ ایسا کیوں ہے۔ حضرات گرامی، تعلیم پہ توجہ دیجیے، بچوں کو پڑھائیے، بچوں کا اخلاق اور دین آپ گھر میں اس کا فاؤنڈیشن مضبوط کیجیے، اس کے بعد تعلیم دیجیے۔ اور جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ بھی جو ضروری سوشل سائنس سے پڑھیں، چونکہ یہ آپ نفع بخش جبھی ہو سکتے ہیں جب آپ عوام کی زبان جانیں، جب ان کے تہذیب و تمدن کو جانیں، جب ان کے مزاج اور طبیعت کو جانیں، تبھی آپ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ تک کی کتابیں، خاص کر کے سوشل سائنس کی، وہ ضرور پڑھیں۔ جو بیسک میتھمیٹک ہے وہ بھی ضرور پڑھیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام چند چھوٹا موٹا سا حساب لگانے کے لیے وہ کسی ناخواندہ شخص کے پاس جاتے ہیں کہ ذرا سا یہ حساب جوڑ لیجئے، یہ ہمارا فارم بھر دیجئے۔ یہ بڑی خطرناک اور شرمناک صورت ہے۔ جس آدمی کے سامنے بڑا سے بڑا ہمارا عالم اگر پاسپورٹ کا فارم بھروانے چلا جائے گا تو وہ شخص کبھی بھی اس کی اتباع نہیں کرے گا، وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ ناواقف ہے۔ لہذا ہمارے مدرسے کے طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ زندگی کی ضرورتوں کے لیے جو علوم ضروری ہیں وہ اکتساب کریں، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کریں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آپ آگے بڑھیں۔ میں حضرت مولانا نفیس صاحب ہیں، اس نے اتفاق سے دنیا میں جو علم کی 2 میتھڈولوجی ہیں، وہ ایک استنباطی میتھڈولوجی کہلاتی ہے اور دوسرا استقرائی میتھڈولوجی کہلاتی ہے۔ سب نے پڑھا منطق میں، کتابوں میں، مرخات میں نے پڑھا، مگر اس کو جانا، اس کو سمجھا لیبیا پہنچنے کے بعد۔ یعنی یہ ہماری سمجھ کی رفتار ہے کہ جو چیز میں نے فیض الرسول میں جو کتاب پڑھی اس کو سمجھا طرابلس جانے کے بعد کہ بھائی یہ استخراء کیا چیز ہے۔ استخراء جو ہے وہ میتھڈ ہے جس کے ذریعے دوائیں بنتی ہیں، جس کے ذریعے ایجادات ہوتی ہے، جس کے ذریعے انکشافات ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ مائک بنایا گیا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم بنایا گیا ہے، یا آپ کا موبائل جو بنایا گیا ہے، یہ سب استخراء کی وجہ سے۔ منہج استقرائی جس کو انگریزی میں انڈکٹیو میتھڈولوجی کہتے ہیں، اور منہج استنباطی جس کو ڈیڈکٹیو میتھڈولوجی کہتے ہیں، یہ منہج فقہ کے لیے ہے، حدیث کے لیے ہے، دینی علوم کے لیے ہے، فلسفے کے لیے ہے۔ مگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں غلبے کے بغیر آپ اس دنیا کے فاتح نہیں بن سکتے۔ یہ پرانا زمانہ، بہت سچی بات ہے، کڑوی بات ہے، یہ پرانا زمانہ ختم ہو گیا کہ آپ کے پاس بھی ایک ہتھیار، سامنے والے کے پاس بھی ایک ہتھیار، آپ کے پاس ایمان کی قوت، آپ اپنے ایمان کی قوت سے سامنے والے پر غالب آ جاتے ہیں۔ مگر میں صراحت سے کہوں، اگر آپ برا لگے تو اس کے لیے معذرت کہ اب ایمان کی قوت سے آپ فاتح عالم نہیں بن سکتے، البتہ آپ جلد سے جلد جنت پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن فاتح عالم بننا ہے تو آپ کو انڈکٹیو میتھڈولوجی میں آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کو فزکس سے کیمسٹری میں دنیا کی امامت اپنے ہاتھوں میں لینی پڑے گی، تبھی آپ دنیا کی قیادت اور سیادت کر سکتے ہیں اور خلیفہ فی الارض کی جو ہے فرائض کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔